خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی کا پھول بھی سب کا مرجھا جانے والا ہے۔ پتا درخت پہ لگتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتا ہے، اسی طرح ہر آدمی کی زندگی کا پتا بھی ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، اور جس کا آج بڑا نام ہے کچھ عرصے بعد اس کا نام کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سب دھوکہ، یہ سب کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے۔ 20 روپے کی جوتی تھی یا 20,000 کی یا 50,000 کی، یہ موت پر چھوٹ جائے گی۔ 500 کا سوٹ پہنا ہوا تھا یا 5,000 کا یا 5 لاکھ کا، یہ موت پر اتارا جائے گا، اور نہ اترا تو کینچی چلے گی اس پر۔ 500 کا سوٹ پہننے والا، 5 لاکھ کا سوٹ پہننے والا، کفن دونوں کا ایک ہی ہے، کفن دونوں کا برابر ہی ہے۔ اور 2 مرلے کے مکان میں رہنے والا اور 2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا اور 10 کنال کے بنگلے میں رہنے والا، قبر کا سائز سب کا برابر ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہی ہے، اور آخری غسل اسی پٹے پر ہے۔ ریڑھی والے کا بھی، گدا ریڑھی والے کا بھی، مزدور کا بھی، مل مالک کا بھی، بڑے میاں صاحب چودھری صاحب کا بھی اسی پٹے پہ، اور 10-10 لاکھ کا بیڈ رکھنے والے، ان کا آخری چارپائی وہی جنازے والی چارپائی جو مسجد میں رکھی ہوئی ہے، جو سائیکل پہ تھا، جو گاڑی پہ تھا، جو جہاز پہ تھا، آخری چارپائی وہی ہے، آخری غسل کا پٹا وہی ہے، کفن کا سائز سب کا ایک ہے، اور کفن کا کپڑا سب کا ایک ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، اصل آخرت ہے۔ یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اپنی صلاحیت اس مقصد پر لگا دے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس پر ہم اپنی صلاحیت لگائیں۔ اللہ کا دین دنیا میں پھیل رہا، چلہ لگ رہا ہو، 4 ماہ لگ رہے ہوں، سال 7 ماہ پھر لگ رہے ہوں، روزانہ مسجد کو وقت دے رہے ہیں، گشتیں ہو رہی ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، چلے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، سروزے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، گشتوں میں پھر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس پر جب صلاحیت لگے گی اب دین آئے گا، نمازیں زندہ ہوں گی، روزے زندہ ہوں گے، حج اور زکوٰۃ زندہ ہو، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر جھوٹ ختم، دھوکہ ختم، بے ایمانی ختم، پھر ظلم ختم، پھر عدل آئے گا، حیا آئے گی، اور کیا ہے، سچ زندہ ہوگا، سخاوت زندہ ہوگی، پھر آپس میں محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی عزت احترام ہوگا، گھروں میں دوسرے کی قدر ہوگی، اولاد فرما بردار بنے گی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہوں گی، آپس کا جوڑ ہوگا، پھر بغض ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گا، اور جناب بخل ختم ہو جائے گا، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، پھر دنیا ہی جنت بن جائے گی، اور پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے، قوموں کی قوم اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے گا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں گے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو سب دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دنیا بھی آسان، موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت اور خوشیاں ملیں گی۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج وقت ہے سب سے توبہ کروائیں، پھریں اور پھرائیں، نکلیں اور نکالیں، پھریں اللہ کے پیغام کو لے کر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، ہر فرد تک پہنچنا، اور محنت کر کے اس سے توبہ کروانا۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ کام ہے بھائی، یہ ذمہ داری ہے،
حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ اس لیے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ابھی 4 ماہ نہیں لگے، چلے میں آئے ہیں، چلے میں چل رہے ہیں، چلے سے 4 ماہ کریں، چلے سے 4 ماہ کریں۔ 10 دن کے لیے آئے تھے، 3 دن کے لیے آئے تھے، نصرت کرنے آئے تھے، ماحول میں آئے ہیں، بات سنی ہے، جذبہ بنا ہے، اب 4 ماہ لگا کے جائیں گے۔ کون ہمت کرتا ہے ابھی چلے سے 4 ماہ گئے، چلے سے 4 ماہ لگا کے جائیں گے۔ آئے تھے چلے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، ماشاء اللہ قبول فرمائے گے، آسان فرمائے گے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے گے۔ ابھی جتنے ساتھی وقت لگا رہے سب نیت کریں وقت سے ہی لگانا ہے انشاءاللہ۔ اجتماعی اعمال کا اہتمام کریں گے، انفرادی اعمال کا اہتمام کریں گے، لایانی سے بچنا ہے، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت اور امیر کی اطاعت اور مشورے کی پابندی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا جو چیز ہمیشہ رہنے والی اس کو ترجیح دو، اس پر جو فنا ہو جانے والی۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی اگر دین زندگیوں میں آ جائے گا۔ تو سب نیت کر لو بھائی، اپنا وقت صحیح لگائیں گے انشاءاللہ، لایانی سے بچیں گے، بازاروں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بازاروں سے۔ اب دیکھو نا، اگر پوری جماعت بیٹھی ہے یہ ہے جماعت، اگر کچھ ساتھی بازار میں پھر رہے ہیں، کچھ زور میں ہو کر آ گئے، کچھ مغرب میں چلے گئے، یہ اپنا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نفس شیطان ساتھ لگے ہوئے نا، وقت ضائع کرواتے۔ تو سب نیت کرو بازاروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ، اعمال کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، لایانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کا وقت صحیح لگ جائے گا پھر مقام پہ جا کے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو نکلنے کے زمانے میں وقت صحیح نہیں لگا رہا، یہ مقام پہ جا کے بھی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے جم کے، مجاہدے سے مسلسل بیٹھی رہتی ہے، چلنا پھرنا اس کا بند ہو جاتا ہے، کھانا پینا اس کا کم سے کم ہو جاتا ہے، اور مسلسل 21 دن بیٹھتی ہے تو انڈے سے چوزا نکل آتا ہے، بے جان چیز میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس طرح جو وقت لگائے گا، مجاہدے کے ساتھ اعمال میں اہتمام سے جڑے گا، لایانی سے بچے گا، تو بے جان دل میں جان پڑ جائے گی، بے جان دل میں کیا پڑے گی؟ جان پڑ جائے گی۔ اس لیے بھائی ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنا خود محاسبہ کر لے، میری تسبیحات پوری ہو رہی کہ نہیں، تلاوت ہو رہی کہ نہیں، تہجد ہو رہی کہ نہیں، اجتماعی اعمال میں جڑ رہا ہے کہ نہیں۔ سارے اعمال میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، سارے اعمال میں 3 طرح سے کام چلتے ہیں بھائی، زور سے اور زر سے اور زاری سے۔ زور کہتے ہیں طاقت کو، زر کہتے ہیں پیسے کو، زاری کہتے ہیں منت اور خوشامد کو۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری، منت، خوشامد، دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی؟ اللہ کی۔ رات کو کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرمائے، سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جائیں گے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوں گے؟ اپنے ہوں گے، اس کا بیٹا اس پہ مٹی ڈالے گا، اس کا بھائی۔ اور جو بہت زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے بھی قریب نہیں آتے، ان کے نوکر ہی مٹی ڈالتے ہیں، نوکر ہی مٹی ڈالتے ہیں۔ پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم۔ دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم۔ تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے تو پیدا کیا،
और फिर इसी मिट्टी में लौटाने वाले, और फिर इसी से दोबारा उठाए जाएंगे, इसी से निकाले जाएंगे। पहले भी इंसान मट्टी, फिर आगे जाके भी मट्टी में चले जाना है। इसलिए भाई असल जो जिंदगी हो तो आखिरत की, उसके लिए तैयारी करनी है, सबका रुख इसकी तरफ फेरना हो भाई, असल आखिरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये काम है, अल्लाह का दीन जिंदा हो, ये जिम्मेदारी है, ये जिंदगी का मकसद है। इस पर अपनी क़ुव्वत, सलाहियत, इस्तेदाद, ताकत लगाएंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब ये वक्त बहुत कीमती है, सब दुआ में लगे, जिक्र में लगे।